امن کے پیغام کے باوجود بھارتی جنگی جنون برقرار، جنگ ٹل گئی لیکن خطرہ نہیں ٹلا، وزیر اعظم عمران خان نے تشویش ظاہر کر دی۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں کپتان نے کھلاڑیوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا بر وقت اور درست فیصلوں سے کشیدگی میں کمی آئی۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ کالعدم تنظیموں پر پابندی کسی کے دباؤ میں نہیں لگائی، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، وہ فیصلہ کریں گے جو ملکی مفاد میں ہوگا۔ I would say close to the war because they violated their space, undertook an aggression. We went for response. We feel that now the ball is in the Indian court. It is up to India that whether they take that peace gesture. بھارتی جارحیت کی وجہ سے دونوں ملک جنگ کے قریب تھے۔ بھارت نے در اندازی کی، پاکستان نے اس کا جواب دیا۔ بھارتی پائلٹ کی رہائی سے امن کا پیغام دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا امن کی گیند اب بھارت کے کورٹ میں ہے، دوبارہ جارحیت امن کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ Has not been made from within Pakistan because Jaish-e-Mohammed does not exist in Pakistan. It has been prescribed by United Nations also and Pakistan also. We are not doing anything under anybody's pressure. پاک فوج کے ترجمان نے خطے کا امن مسئلہ کشمیر کے حل سے منسوخ کر دیا، کہا مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم جاری رہے تو کشمیریوں کا رد عمل لازمی ہے۔ پلوامہ واقعے پر بھارتی الزام بھی مسترد، بولے ذمہ داری پاکستان سے قبول نہیں کی گئی، جیش محمد کا پاکستان میں وجود ہی نہیں، دنیا کو چاہیے پاکستان پر الزام تراشی کے بجائے ایسی تنظیموں سے چھٹکارا پانے میں پاکستان کی مدد کرے۔ میجر جنرل آصف غفور نے بالا کوٹ میں بھارتی آپریشن کا دعویٰ بھی مسترد کر دیا۔ سچ کی اسٹرائک نے بھارتی جھوٹ کی دھجیاں اڑا دی۔ بالا کوٹ میں 300 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ جھوٹا تھا، ثابت ہو گیا۔ برطانوی خبر ایجنسی روئٹرز نے بھی تصدیق کر دی۔ سین فرانسسکو کی لیب کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی۔ گزشتہ سال اور بھارتی حملے کے بعد کی تازہ ترین تصاویر میں کوئی فرق نہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں امریکہ نے کردار ادا کیا، امریکی نائب وزیر خارجہ رابرٹ پلاڈینو کا دعویٰ، کہتے ہیں امریکہ نے کشیدگی کم کرنے کے لیے پرائیویٹ ڈپلومیسی سے کام لیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے رابطوں کے بعد پاک بھارت کشیدگی میں کمی ہوئی۔ پاکستان اور بھارت میں امریکی سفارت خانے دونوں ممالک سے رابطے میں ہیں۔ But the Prime Minister has taken a risk in returning the Indian pilots so soon. One can come, bomb us, invade our territory, but be returned in a matter of days, no questions asked. I must also appreciate the Chief of Army Staff for promptly at a time of crisis. پاک بھارت کشیدگی کا ذمہ دار گجرات کا قصائی مودی قرار۔ قومی اسمبلی اجلاس میں بلاول بھٹو کا دھواں دھار خطاب، بولے بھارتی جارحیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان نے بھارتی پائلٹ کو واپس کر کے رسک لیا۔ او آئی سی میں نہ جانے کا حکومتی فیصلہ بھی غلط قرار، بولے ہم نے اپنا کیس پیش کرنے کا موقع ضائع کر دیا۔ امن کے نوبیل انعام سے متعلق بولے خوشی ہوئی حکومت نے اس پر یو ٹرن لیا، ورنہ جگ ہسائی ہوتی۔ The Prime Minister took a risk of prematurely releasing the Indian captured pilot. Yes, sir, it was discussed and we did it in Pakistan's interest. ہم نے بھارتی پائلٹ کو پاکستان کے مفاد میں رہا کیا، پاکستان کا مقصد صرف امن ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود کا قومی اسمبلی میں بھرپور جواب، کہا ہمارے پیغام کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ او آئی سی سے متعلق بولے نہ جانے کا فیصلہ پارلیمنٹ کا تھا جس پر میں نے سر تسلیم خم کیا۔ نوبیل انعام سے متعلق بولے وزیر اعظم نے خود نوبیل انعام سے انکار کیا اور کہا جو کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا وہی نوبیل انعام کا حقدار ہوگا۔ بھارت کے دفاع کے دعوے داروں کی نااہلی یا مودی سرکار کو بچانے کی چال، رافیل طیاروں سے متعلق فائل چوری ہو گئی یا کروائی گئی، سوال اٹھ گئے۔ بھارتی سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران اٹارنی جنرل وینو گوپال نے بتایا فائل میں انتہائی خفیہ دستاویز تھی، ملازمین کے ذریعے چوری کروائی گئی۔ بھارتی اپوزیشن بھڑک اٹھی، کہا مودی کے خلاف ثبوت ختم کروا دیے گئے۔
نئی دہلی میں فضائیہ کے دفتر میں آگ لگ گئی. عمارت میں دیگر سرکاری دفاتر بھی ہیں. کئی گھنٹے گزر گئے, آگ پر قابو نہ پایا جا سکا. اسلام آباد انتظامیہ نے کالعدم تنظیموں کے زیر انتظام مساجد اور مدارس کا کنٹرول سنبھال لیا. متعدد افراد بھی زیر حراست. محکمہ اوقاف نے نئے امام اور خطیب مقرر کر دیے. راولپنڈی میں بھی کریک ڈاؤن. 2 ڈسپنسریاں, اسپتال اور مدرسہ سیل. اقدام نیشنل ایکشن پلان کے تحت کیا گیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چین کے نائب وزیر خارجہ کی ملاقات. باہمی دلچسپی امور اور علاقائی سیکیورٹی پر بات چیت. جرمنی کے چیف آف ڈیفنس جنرل ایبرہارڈ بھی آرمی چیف سے ملے. دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا. قرارداد مذمت ہم پیش کرنا چاہتے ہیں, اس حوالے سے میں قرارداد پڑھ رہا ہوں. وہ اس طرح نہیں ہوتا جی, قرارداد آپ سیکریٹ میں داخل کریں. نہیں اس طرح نہیں ہوگا. اس طرح آپ سیکریٹ میں داخل کریں نہ پھر بیلٹ ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. وفاقی وزیر کے بیان پر قومی اسمبلی میں طوفان. جے یو آئی کی قرارداد لانے کی کوشش, اسپیکر کے منع کرنے پر ماحول گرم ہو گیا. جے یو آئی اراکین کا اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج. ڈائس کے سامنے ہی نماز ادا کرنے لگے. سمسام قاری پنجاب کے نئے وزیر اطلاعات بن گئے. حلف بھی اٹھا لیا. کہتے ہیں وزیر اعظم کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی عزت ہوئی. تحریک انصاف کی حکومت اور وزیر اعظم کا حقیقی ویژن عوام کے سامنے لانے کا عزم. The questioned date amendment is moved by adopted. All those in favor of it may say aye. All those against may say no. I think the noes have it and consequently the amendment is rejected. ضمنی مالیاتی ترمیمی بل 2019 قومی اسمبلی سے منظور. اپوزیشن کی تمام ترامین مسترد کر دی گئیں. وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں اپوزیشن تجاویز دینے سے زیادہ شور شرابے پر یقین رکھتی ہے. ہم ملکی معیشت میں بہتری کے لیے پرعزم ہیں. کراچی میں ایک اور مبینہ پولیس مقابلہ. پولیس کا 3 ڈاکوؤں کی ہلاکت کا دعویٰ. ڈاکو گھر میں گھس رہے تھے. اطلاع ملی تو پولیس پہنچی. پولیس کو دیکھ کر ملزمان نے فائرنگ کی. جواب میں 3 ڈاکو مارے گئے, 1 فرار ہو گیا. حکام کا بیان, ملیر میں دن دہاڑے نوجوان لٹ گیا. کوٹ لکھپت جیل میں قید نواز شریف ناراض. والدہ, بھائی اور بیٹی کے اصرار کے باوجود اسپتال جانے سے انکار کر دیا. کہتے ہیں جیل میں ہی رہوں گا. وزٹر ڈے پر کسی سے ملاقات بھی نہیں کروں گا. کہا تضحیک سے بہتر ہے عزت کی موت مر جاؤں. کہا علاج کے نام پر سیاست ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے نیب کے ایپ کھول دیے. نیب کا آنگن ہی ٹیڑھا ہے, اس کی ہر چیز میں گڑبڑ ہے. یہ بااثر افراد پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے ہیں. کیا کوئی ادارہ نہیں جو اس کا آڈٹ کرے؟ نیب سے اللہ ہی پوچھے گا. این آئی سی ایل کرپشن کیس میں جسٹس گلزار کے کڑے ریمارکس. نوشکی میں شدید بارش اور سیلاب. 900 مکانات تباہ ہو گئے. 5000 سے زائد افراد بے گھر. 21 دیہات کا زمینی رابطہ منقطع. متاثرہ علاقوں میں پی ڈی ایم اے کی جانب سے ریلیف آپریشن جاری. سے امن کے پیغام کے باوجود بھارتی جنگی جنون برقرار ہے. جنگ ٹل گئی ہے لیکن خطرہ بھی نہیں ٹلا. وزیر اعظم عمران خان نے تشویش ظاہر کر دی. پارلیمانی پارٹی اجلاس میں انہوں نے رہنماؤں کو اعتماد میں لیا اور بولے بر وقت اور درست فیصلوں کی وجہ سے پاک بھارت کشیدگی میں کمی ضرور آئی لیکن خطرہ ابھی باقی ہے. انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ پاکستان میں کالعدم تنظیموں پر پابندی کسی کے دباؤ میں نہیں لگائی. یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. ہم ہر وہ فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا. بر وقت اور درست فیصلوں سے جنگ تو ٹل گئی لیکن خطرہ نہیں ٹلا. وزیر اعظم عمران خان کو تشویش. تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کا ہوا مشترکہ اجلاس. پاک بھارت کشیدگی پر مشاورت ہوئی. وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی پر پارٹی ارکان کو اعتماد میں لیا اور کہا دونوں ملکوں میں کشیدگی پہلے سے کم ہوئی لیکن خطرہ نہیں ٹلا, برقرار ہے. وہ فیصلہ کریں گے جو ملکی مفاد میں ہوگا.
وزیر اعظم نے یہ بھی واضح کیا کہ کالعدم تنظیموں پر پابندی ملک کا اندرونی معاملہ ہے، کوئی بھی فیصلہ عالمی دباؤ کے پیش نظر نہیں کیا جا رہا۔ جنگ کا خطرہ بھی باقی ہے، فیصلہ بھارت نے کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صاف کہہ دیا کہ امن کی گیند اب بھارت کی کورٹ میں ہے۔ ان کا کہنا تھا پاکستان نے بھارتی پائلٹ کو رہا کر کے امن کا پیغام دے دیا ہے، دوبارہ جاریت ہوئی تو یہ امن کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے پلوامہ واقعے سے متعلق پاکستان پر بھارتی الزامات کو بھی مسترد کیا اور کہا کہ جیش محمد کا پاکستان میں کوئی وجود ہی نہیں۔ I would say close to the war because they violated the airspace, undertook an aggression. We went for response. We feel that now the ball is in the Indian court. It is up to India that whether they take that peace gesture. جنگ کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں، امن کی بال بھارت کے کورٹ میں ہے۔ ترجمان پاک فوج نے پاک بھارت کشیدگی کا مقدمہ عالمی میڈیا کے سامنے رکھ دیا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنا کام کر دیا، اب یہ بھارت پر ہے کہ وہ خطے میں امن کی خواہش کو کیسے دیکھتا ہے۔ I would say close to the war because when they violated the airspace, undertook an aggression, we went for response. Now it is up to India that whether they take that peace gesture and move forward towards de-escalation or continue the agenda that they have. We feel that now the ball is in the Indian court. انہوں نے پلوامہ حملے میں جیش محمد کے کردار اور پاکستانی موقف کی بھی وضاحت کی۔ First of all, that claim has not been made from within Pakistan because Jaish-e-Mohammed does not exist in Pakistan. It has been prescribed by United Nations also and Pakistan also. Secondly, we are not doing anything under anybody's pressure. DGISPR نے بالاکوٹ میں بھارتی اسٹرائک کی حقیقت کا پردہ بھی چاک کیا۔ Not even a single brick has been found there if there was an infrastructure, and not even a single dead body found there. Their claims are false, and I believe lately there is an announcement from their side also that they cannot claim any casualty. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ لڑی، اب دنیا کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی مدد کرے تاکہ دنیا اور پاکستان کو پرامن بنائے۔ اسی انٹرویو میں امریکی صحافی نے ترجمان پاک فوج سے یہ بھی سوال کیا کہ آخر پلوامہ حملہ کیوں ہوا، جس پر پاک فوج کے ترجمان کا کیا کہنا تھا، آپ خود دیکھ لیجئے۔ In your opinion, why did that attack in the middle of February against Indian forces happen that triggered all this tension? The answer to this question lies in the United Nations Human Rights Commission report issued lately. If you suppress the local population to the extent that they are being killed, they are being raped, they are being given pellet guns, so there is a natural reaction. This is what you're saying, that Indian forces are doing? Yes, the Indian occupation forces, and this is not that I am saying, it is there in the United Nations Human Rights Commission report. So the world has to see that what is forcing the Kashmiri youth to go towards violence. Kashmir is a flashpoint for the peace in region.